اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، درود و سلام پڑھتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنو، پھر اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی پڑھو درود ان پر، وسلموا تسلیما، انہیں پھر ایسا مانو، ان سے پھر ایسے جڑ جاؤ، ایسے وابستگی اختیار کر لو کہ پھر کسی اور وابستگی کی حاجت نہ رہے. تسلیم ایسے کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے، مانو ایسے جیسے ماننے کا حق ہے. رب العالمین نے بڑی برکتیں بیان کی ہیں درود پاک کے حوالے سے. لفظ صلاۃ، صاد لام واو، یہ جو مادہ ہے نا، یہ اجتماعیت کی طرف لے کر جاتا ہے. کسی چیز کا اکٹھا ہونا، کسی چیز کا مجتمع ہونا، کسی چیز کا جڑ جانا. صلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں نا، نماز کہتے ہیں باجماعت پڑھیں، مجتمع ہو کے پڑھیں، کیونکہ اجتماع میں، اکٹھ میں جو برکت ہے وہ اکیلے میں نہیں. تو صلاۃ سے مراد اجتماع بھی ہے. تو اس کے مختلف مطالب اور معانی بیان کیے گئے. اس کا پہلا مطلب جو ہے نا، لفظ صلاۃ کا پہلا مطلب جو بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے وہ ہے دعا. اس کا کیا مطلب ہے؟ دعا. تو دعا کیا ہے؟ قرآن کریم میں آیا ہے خذ من اموالہم صدقہ، اے میرے مصطفیٰ ان کے اموال سے، ان کے مال سے صدقہ لیں. وَتُطَہِّرْهُمْ، آپ صدقہ لیں گے، وَتُطَہِّرْهُمْ، تو انہیں پاکیزہ کر دیں گے. آپ کا صدقہ لینا، وَتُطَہِّرْهُمْ، اے میرے مصطفیٰ ان کو پاکیزگی عطا کر. اب ہماری نظر میں تو پاکیزگی فقط وضو کی ہے. ہماری نظر میں پاکیزہ وہ ہے جو وضو کرے، پاکیزہ وہ ہے جو غسل کرے، لیکن اللہ کی نظر میں پاکیزہ وہ ہے جسے محمد مصطفیٰ پاکیزہ کرے. وَتُطَہِّرْهُمْ، اے میرے مصطفیٰ انہیں طہارت عطا کر، انہیں پاکیزگی عطا کر، یہ نجاست سے پاک ہو جائیں، گناہ سے پاک ہو جائیں، ناپاکی سے پاک ہو جائیں، غلاظت سے پاک ہو جائیں. وَتُطَہِّرْهُمْ، طہارت آپ کے نالین سے ہے، آپ کے گھر سے ہے، آپ کے در سے ہے. طہارت اس وقت تک نہ ملے گی جب تک آپ سے جڑیں گے نہیں. ہے میرے مصطفیٰ تُطَہِّرْهُمْ، طہارت انہیں عطا کر دیں. اب دیکھیں، ایک طہارت تو وہ ہے جو صدقہ لے کر دی جاتی ہے. خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم. اب دیکھیں، میں عرض کر رہا تھا ایک طہارت وہ ہے جو صدقہ دینے کے بعد آقا کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ انہیں، آپ کو پاکیزگی انہیں عطا کریں، طہارت عطا کریں. اور ایک طہارت وہ ہے جو رب کہتا ہے یہ تو میرا ارادہ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے، اللہ کا تو منشا ہی یہی ہے، اللہ کا تو اذن ہی یہی ہے، اللہ کا تو ارادہ ہی یہی ہے. مولا تیرا کیا ارادہ ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے گھر والو، بیت گھر کو کہتے ہیں،
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے گھر والوں اللہ یہی چاہتا ہے کہ آپ سے ہر رجس کو، ہر گناہ کو، ہر ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو کامل طہارت سے نوازے۔ اور ادھر کیا آ رہا ہے؟ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، ان کے مال سے صدقہ لیں، وَتُطَهِّرْهُمْ، اور انہیں پاکیزہ کر دیں، وَتُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کر دیں۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ مال سے اگر حکم کرے کہ اتنا نکالو تو مال پاک، اگر کسی کے دل پر نگاہ چلی جائے، اگر کسی کے باطن پر نگاہ چلی جائے، وَتُزَكِّيهِمْ، اے میرے مصطفیٰ تزکیہ کہیں اور سے نہ ملے گا۔ جتنی مرضی ریاضت کرتے پھرے، جتنی مرضی چلے کرتے پھرے، وَتُزَكِّيهِمْ، تزکیہ در مصطفیٰ سے ملے گا، عطائے مصطفیٰ سے ملے گا، خیرات مصطفیٰ سے ملے گا۔ وَتُزَكِّيهِمْ، اے میرے مصطفیٰ تزکیہ تو آپ نے کرنا ہے ان کا۔ وَتُزَكِّيهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان پر صلاۃ پڑھیں۔ یہاں پر صلاۃ کا مطلب دعا ہے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں، ان کے لیے اپنے لبوں کو کھولیں، کیونکہ جب اس کا حبیب کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے دعا کریں۔ خوش قسمت ہر وہ ہستی، ہر وہ صحابی جنہوں نے سرکار کا دور دیکھا ہوگا، جنہوں نے بظاہر دور تو سارے ہی آقا کے، جب دور نہ تھے تب بھی انہی کا دور تھا، جب کوئی بھی نہ تھا تب بھی انہی کا دور تھا۔ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ان کا دور، آقا دور تو سارے ہی آپ کے، زمانے تو سارے ہی آپ کے۔ اب خلقت کا آغاز ہی آپ ہیں، زمانے تو بعد کی بات ہے۔ ظاہراً حضور تاجدار کائنات کی حیات طیبہ جن صحابہ کو نصیب ہوئی ہوگی، جنہیں نصیب ہوئی، اصل میں با نصیب تو وہ ہوئے، اصل میں با مراد تو وہ ہوئے، با کمال تو وہ ہوئے، با رضا تو وہ ہوئے، با صفا تو وہ ہوئے۔ صفتیں ایسے نہیں آتی، با وصف سے جڑتے ہیں تو پھر بندہ صفت والا ہوتا ہے۔ کمال ویسے نہیں آتا، کسی کمال والے سے جڑو تو کمال ملتا ہے۔ عروج ویسے نہیں آتا، کسی عروج والے سے جڑو تو عروج ملتا ہے۔ اعلیٰ بندہ ویسے نہیں ہوتا، کسی اعلیٰ سے جڑتا ہے تو بندہ اعلیٰ ہوتا ہے، کسی اعلیٰ سے جڑتا ہے تو بندہ اعلیٰ ہوتا ہے، افضل سے جڑتا ہے تو بندہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ کسی نفیس سے جڑے تو ایک ہوتا ہے نفیس، ایک ہوتا ہے انفس۔ جہاں نفاست اپنے کمال کو پہنچ جائے کہ اس سے آگے نفاست کا اور کوئی نمونہ نظر نہ آئے، اسے انفس کہتے ہیں۔ انفس سے جو جڑتا ہے وہ نفیس ہوتا ہے، جو انفس سے جڑتا ہے وہ نفیس ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بڑے ہی بانصیب اور بامراد ہستیاں تھیں صحابہ اکرام کی۔ ظاہراً آقا علیہ السلام کا دور پایا، سرکار کی سانسوں کی خوشبو لی۔ اب دیکھیں نا، ذوق کی بات ہے، اصل میں یہاں پر جب بھی گفتگو کی جاتی ہے نا تو پھر گفتگو پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ
مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے قریب ہو کر کوئی بات کی، بالکل قریب ہو کے آقا کی سانسوں کی خوشبو اس کے اندر چلی گئی، اس صحابی رسول کے اندر چلی گئی۔ اتنی قربت، اتنی قربت، یہاں تو موئے مبارک دیکھنے کے لیے لائنیں لگی ہوتی ہیں، دھکے پڑتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ موئے مبارک کو دیکھنے کے لیے ایسا ہی ہے نا؟ مقدر میں نصیب میں موئے مبارک بھی ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا اس صحابی رسول کے قریب ہوتے ہیں اور پھر ساری عمر ان کے جسم سے خوشبو نہیں گئی، ان کے جسم سے خوشبو نہیں گئی، جدھر سے گزرتے تھے پتہ چلتا تھا کس کے سانسوں کی خوشبو ہے، کس کے صحابی ہیں، کس کی محفل میں بیٹھتے ہیں۔ آتے جاتے ان کا آنا ان کا جانا بتاتا تھا کہ یہ کس صاحب کے صحابی ہیں۔ آیا وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا، ان صلاتک سکن لہم، آپ جب دعا کریں گے انہیں سکون آ جائے گا، انہیں قرار آ جائے گا، بے قراری دور ہو جائے گی، نفرت مٹ جائے گی، حسد ختم ہو جائے گا، غیبت ختم ہو جائے گی، گناہ مٹتے چلے جائیں گے۔ ان صلاتک سکن لہم، اے میرے مصطفیٰ آپ اپنے لبوں کو کھولیں، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، آپ کی زبان اقدس سے دعا نکلے گی، ان صلاتک سکن لہم، اور آپ کی یہ دعا انہیں سکون عطا کر دے گی، الجھنیں ختم ہو جائیں گی، بے قراری ختم ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور پریشانی ختم کب ہوتی ہے؟ جب اپنا ہوش نہ رہے، جب اپنا ہوش نہیں رہتا پھر پریشانی نہیں رہتی، اور جب آقا کے جلووں میں کوئی گم ہوتا ہے تو پھر نہ اپنا ہوش، نہ اولاد کا ہوش، نہ کاروبار کا ہوش، بس ایک ہی ہستی کا ہوش، ایک ہوش جسے آ گیا باقی ہر ایک سے بے خبر۔ لیکن کمال ہے وہ ہوش، وہ کسی باہوش کو وہ ہوش آتا ہے، ہر ایک کو اس ہوش کی خبر نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو سمجھتے ہیں یہ دیوانے ہیں، مجنوں ہیں، پاگل ہیں۔ پاگل، پاگل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاگل، جس نے کسی گل کو پا لیا، جس نے کسی آلہ کو پا لیا، پاگل، ایسا پایا، ایسا انوکھا پایا، ایسا افضل پایا، ایسا اعلیٰ پایا، ایسا با کمال پایا کہ بس فنا ہو گیا، فنا ہو گیا، اپنا ہوش ہی نہ رہا، قرار ہی نہ رہا، بس ایک کو ایسا پایا پھر اپنا قرار نہ رہا۔ فنا جب بندہ ہوتا ہے نا، کہ میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ قطرے کا کوئی وجود نہیں ہوتا اپنا، قطرے کا وجود تو نہیں ہوتا نا۔ قطرہ جب سمندر میں جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے وہ قطرہ کیا ہے، تو پھر اس قطرے کو الگ نہیں گنا جاتا ہے، اسے سمندر کہا جاتا ہے۔ جو فنا ہوتے ہیں نا تو پھر وہ فنا نہیں ہوتے، اصل میں وہی باقی رہتے ہیں، باقی ساری دنیا فنا ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ صلات کا پہلا مطلب ہے دعا، اور لفظ صلات کا دوسرا مطلب ہے استغفار، مغفرت طلب کرنا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لأہل البقیع لأصلی علیہم،
مجھے مبعوث کیا گیا، مجھے بھیجا گیا لأہل البقیع، جنت البقیع میں جو لوگ دفن ہیں ان کے لیے مجھے بھیجا گیا کہ میں ان کے لیے استغفار مانگوں۔ اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ سرکار استغفار کرتے ہیں نا امتیوں کے لیے، وہ تو گناہوں سے پاک ہیں، وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، ان سے تو گناہ ہو نہیں سکتا۔ ایسا سوچنا بھی ایمان سے فارغ ہو جانے والی بات ہے۔ اب آقا بخشش مانگے، آقا استغفار مانگے، آقا رحمت مانگے، آقا کرم مانگے، اور آقا کہیں میرا تو مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں پر جو آرام فرما ہے، جو صحابہ یہاں پر آرام فرما ہے، جو مجھ سے جڑے ہوئے تھے، انما بعثت لأہل البقیع لأصلی علیہ، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں، اور جب میں نے دعائے مغفرت کرنی ہے تو پھر اور کسی چیز کی حاجت نہ رہے گی۔ جو میرا حاجت مند ہوگا اسے کسی اور چیز کی حاجت نہ رہے گی، فقط میری حاجت رہے گی۔ تو لفظ صلاۃ کا میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا پہلا مطلب ہوتا ہے دعا، دوسرا مطلب ہوتا ہے استغفار، تیسرا مطلب ہوتا ہے برکت۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز تھوڑی ہو تو اسے بڑھا دینا، اس میں اضافہ کر دینا۔ تبرک بھی اسی سے ہے۔ تبرک کہتے ہیں نا، بعض چیزیں تبرک ہوتی ہیں۔ تبرک کا مطلب ہوتا ہے جس میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ آقا علیہ السلام کا مس شدہ پیالہ تبرکن، چھونا تو بڑی دور کی بات ہے، لوگ دیدار کرتے ہیں۔ تبرک وہ ہے تبرک، کیونکہ اسے برکت رب نے دی ہے، بابرکت ہاتھوں میں گیا، بابرکت ہاتھوں میں گیا، لمس مصطفیٰ نصیب ہوا۔ اور جو پیالہ مٹی کا ہو، لمس مصطفیٰ نصیب ہو جائے، تو اگر دیکھے تجھے قرار آئے، میں دیکھوں مجھے قرار آئے، تو دیکھے تیری نجات ہو، میں دیکھوں میری نجات ہو، ہے پیالہ بے جان ہے، لمس مصطفیٰ نصیب ہوا، پیالہ پیالہ نہ رہا، وہ تبرک بن گیا، وہ اعلیٰ بن گیا، وہ افضل بن گیا۔ جسے فقط لمس مصطفیٰ ملا ہو اس کا یہ مقام ہے، اور جسے خون مصطفیٰ ملا ہو اس کا کیا مقام ہوگا؟ جس کی رگوں میں آقا کا خون دوڑ رہا ہو، لمس مصطفیٰ، آقا کا امامہ شریف، لمس مصطفیٰ، موئے مبارک کا چھوا جانا، موئے مبارک کی خوشبو بھال کے رکھتے تھے۔ کوئی مہمان آتا اسے بتاتے یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا انمول چیز ہے۔ ہماری طرح یہ نہیں ہے کہ ہمارا مکان کتنا اعلیٰ ہے، ہماری گاڑی کون سے ماڈل کی ہے، نہیں، ان کے ہاں پریفرنسز کچھ اور تھی، معیار کچھ اور تھا، ہمارے معیار کچھ اور ہیں، ان کا معیار نسبت مصطفیٰ تھی، تبرکات کے ساتھ وابستگی تھی ان کی۔ بتاتے تھے کہ یہ قدح نبی ہے، یہ وہ پیالہ ہے جس میں سرکار نے پانی پیا تھا، اور صحابہ بوسہ لیتے اس پیالے کا، یہ سوچ کے لیتے ہوں گے نا کہ شاید یہاں پر آقا کے لب لگے ہوں، شاید یہاں پر آقا کے لب لگے ہوں، شاید یہاں پر آقا کے لب لگے ہوں۔ یہ اپنی اپنی کیفیت ہے نا، وہ کیا سوچ کے چھوتا ہے اسے۔ البتہ میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ صلاۃ کا تیسرا مطلب ہے برکت دینا۔ ایک صحابی رسول تھے، ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے صدقہ نکالا. اور دیکھیں یہ صدقات نہ رسول کے لیے نہ آل رسول کے لیے، صدقات باقیوں کے لیے. لیکن جب انہوں نے صدقہ نکالا نا تو آقا علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے باری تعالیٰ تو برکت عطا فرما ابو اوفا پر. اب اس کے مال کو بھی برکت دے، اس کی اولاد کو بھی برکت دے. کیوں؟ کیونکہ اس نے دین کی خدمت کی ہے، صدقہ نکالا. درود پڑھنا کس لیے چاہیے؟ اب دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اعلیٰ بننے کے لیے اعلیٰ سے جڑنا پڑتا ہے، افضل بننے کے لیے کسی فضیلت والے سے جڑنا پڑتا ہے. تو ذرا دیکھیں تو صحیح، اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے کون؟ ذرا ڈھونڈیں تو صحیح. مولا جڑنا ہی ہے، مولا وابستگی اختیاری کرنی ہے، نسبت اختیاری کرنی ہے. تو پھر کیوں نہ سب سے اعلیٰ کی نسبت اختیار کی جائے، کیوں نہ سب سے بہتر کی نسبت اختیار کی جائے. اور جب یہ نسبت بندہ اختیار کرتا ہے، اب کسی کو بھی آتے جاتے سلام کرے نا، راستے میں کوئی بندہ نہیں جانتا، روزانہ جاتے اسے کہیں گے السلام علیکم. ہو سکتا ہے سلام کا جواب نہ دے، ایک دن نہ دے، دوسرے دن نہ دے، تیسرے دن نہ دے، آخر کار مجبور ہو جائے گا کیونکہ آپ کی عادت ہے آپ نے اسے سلام کر کے گزرنا ہے. ایک دن آئے گا کہ وہ سلام کا جواب دے گا. پھر آپ اپنی روٹین جاری رکھیں، کبھی آپ نہ جا سکیں، پھر ایسا بھی ہوگا کہ وہ منتظر رہے گا کہ وہ سلام والا نہیں آیا آج، وہ سلام والا آج نہیں آیا. جو روزانہ سلام کر کے گزرتا تھا آج وہ سلام والا نظر نہیں آ رہا. اور پھر جب نہ پتہ چلے، ہو سکتا ہے پتہ کرتے کرتے گھر تک آ جائے، ہو سکتا ہے پتہ کرتے کرتے گھر تک آ جائے کہ بھی وہ کون بنتا تھا جو مجھے سلام کر کے گزرتا تھا. یہ تو حالت عام بندے کی ہے. اور جو سلام کرے تاجدار کائنات کو، جو درود سے رشتہ جوڑے آقا سے، تو وہ تو رحمت للعالمین ہے. انہیں تو گھر کا بھی پتہ ہے، انہیں ظاہر کا بھی پتہ ہے، انہیں باطن کا بھی پتہ ہے. اب ڈیل ہماری طرف سے ہے، دوری ہماری طرف سے ہے. ان کا دروازہ سدا کھلا ہے، ان کے حجابات اٹھے ہوئے ہیں، ان کا کرم ہمیشہ اپنے کمال پر ہے، اپنے عروج پر ہے، ان کی عطا اپنے عروج پر ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ آؤ آ کے لے جاؤ، وہ تو چاہتے ہیں خالی جولی آؤ آ کے بھر کے لے جاؤ، کیونکہ رب نے نوازا اتنا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، رب نے مجھے نوازا اتنا ہے کہ آؤ آؤ اور آ کے لے جاؤ. تو درود پڑھنے سے سب سے پہلی برکت یہ ملنی ہے کہ تعلق جوڑنا ہے. تعلق جب جڑے گا قربتیں بڑھیں گی، قربتیں بڑھیں گی، دیدار بھی ہوگا. کبھی آقا خواب میں بھی آئیں گے، کبھی خواب میں آ کے حال دل بھی پوچھیں گے، کبھی پریشانی کا بھی پوچھیں گے، کبھی غم بھی ہلکا کریں گے. آقا خواب میں آ جائیں تو غم رہتا کون سا ہے؟ غم غم رہتا نہیں. جہاں پر آپ ہوں وہاں پر غم رہتا نہیں، وہاں پر بے قراری رہتی نہیں، وہاں پر بے چینی رہتی نہیں، وہاں پر چین آتا ہے، وہاں پر رحمت آتی ہے، وہاں پر قرار آتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ رشتہ آقا سے جوڑیں اور ایسا جوڑیں کہ پھر یہ رشتہ کبھی ٹوٹے نہ. ہر چیز میں کوالٹی کو ملحوظ خاطر رکھا کریں.
ہم بعض اوقات کرتے ہیں کہ تسبیح پکڑی ہوئی ہے، باتیں بھی کیے جا رہے ہیں اور بھی کام کیے جا رہے ہیں، درود شریف پڑھے جا رہے ہیں، تسبیحات کوئی اور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری تعداد کی حاجت نہیں ہے، ہماری تعداد کی حاجت نہیں ہے کہ آج کتنے ہزار مرتبہ پڑھا ہے، کتنے لاکھ مرتبہ پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ ہی پڑھا ہو دھیان سے، پڑھا ہو توجہ سے، پڑھا ہو مزے لے لے کر، پڑھا ہو مزے لے لے کر، پڑھا ہو یوں جیسے آپ مجلس محمدی میں بیٹھے ہیں، اللہ بھی سن رہا ہے، اس کا حبیب بھی سن رہا ہے، صحابہ بھی سن رہے ہیں، آپ کے شیخ کامل بھی سن رہے ہیں، پڑھا ایسے جائے۔ وہ درود نہیں چھٹتا، وہ درود نہیں چھٹتا، باقی ہر شے چھٹ جاتی ہے، سانسیں چھٹ جاتی ہیں، روٹی چھٹ جاتی ہے، درود نہیں چھٹتا۔ کس کا؟ صاحب ایمان کا۔ اب دیکھیں سرکار نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو صحابہ نے پوچھا سرکار ہم کیسے درود پڑھیں؟ تو سرکار نے فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد، اے باری تعالیٰ تو برکتیں بھیج، تو کمال عطا کر، تو فضل عطا کر، صلی علی محمد، اے باری تعالیٰ تو برکتیں نازل فرما۔ جب اللہ کے لیے لفظ صلاۃ بولا جائے گا تو اس سے مراد ہوگی برکتیں، اس سے مراد ہوگی رفتیں، اس سے مراد ہوگا فضل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آل تو نماز میں بھی ساتھ ساتھ ہی ہے، یہ آل تو نماز میں بھی ساتھ ساتھ ہی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، آقا کی آل کو حاجت نہیں ہے ہمارے درود کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ خود پڑھ رہا ہے، اللہ پڑھ رہا ہے، ہمارے درود کی حاجت ہے؟ ایک کام رب کر رہا ہے، خود کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی کر رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ مولا فرشتے تو تیری تسبیح و تہلیل کے لیے ہیں، لیکن رب کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی صلاۃ پڑھے، فرشتے بھی صلاۃ پڑھے، جبریل امین فرشتوں کے سردار وہ بھی صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا میکائیل علیہ السلام وہ بھی صلاۃ، سیدنا اسرافیل علیہ السلام وہ بھی صلاۃ، سیدنا اسرائیل علیہ السلام وہ بھی صلاۃ، ہر فرشتہ صلاۃ پڑھی جا رہا ہے۔ اور دیکھیں کیسا باکمال عمل ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا کے در اقدس پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں درود پڑھنے کے لیے، اور کوئی کام نہیں، صرف درود پڑھنا ہے۔ صبح آتے ہیں، شام تک درود پڑھتے رہتے ہیں، صبح آتے ہیں شام تک درود پڑھتے رہتے ہیں، پھر شام کو دوسرے 70,000 آتے ہیں، وہ صبح تک درود پڑھتے رہتے ہیں۔ مولا تیری چاہت کیا ہے؟ مولا تو چاہتا کیا ہے؟ اب درود تو بھی پڑھتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کہ اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ درود فلاں وقت نہیں پڑھنا، فلاں وقت پڑھنا ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، خاموشی سے پڑھنا ہے، ایسے نہیں ویسے پڑھنا ہے، ایسے نہیں ویسے پڑھنا ہے۔ محبوب کا نام ایسے ویسے کا محتاج نہیں ہوتا، درد میں بھی لیا جاتا ہے، کرب میں بھی لیا جاتا ہے، خوشی میں بھی لیا جاتا ہے، راحت میں بھی لیا جاتا ہے، سکون میں بھی لیا جاتا ہے۔ وہ جو حبیب جب اس کا نام لے زخم منتقل ہو جاتا ہے، چوٹیں بڑھ آ جاتی ہیں، دکھ دور ہو جاتے ہیں، وہ نام ہی ایسا ہے۔ نام لینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ نام بوسہ لیے بغیر لیا ہی نہیں جاتا. جب تک بوسہ نہ لیں یہ نام نکلتا ہی نہیں. دو لبوں کو جوڑیں تو محمد بولا جائے. کوئی منافق بھی یہ لفظ بولے تو بنا لبوں کو جوڑے نہیں بول سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ہی ہے جی. اب سوچنے کی بات ہے، رب خود بھی پڑھ رہا ہے، مولا تو بھی پڑھ رہا ہے، تیرے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں. کس لیے؟ کہ لوگوں تمہیں پتہ چلے کہ یہ درود ہے کیا، یہ صلات ہے کیا. فرشتے اتنے اتنے مقام پر اور ان کا بس اور کوئی کام نہیں، صرف یہی کام ہے صبح سے شام تک ادھر درود پڑھنا ہے، شام سے صبح تک درود پڑھنا ہے. اور درود میں کہاں کہا جا رہا ہے اللہم صلی علی محمد. اے باری تعالیٰ تو برکتیں نازل فرما، تو رحمتیں نازل فرما، تو فضل نازل فرما. اب وہ تو پہلے ہی فضل والے ہیں، وہ تو پہلے ہی بابرکت ہیں، وہ تو پہلے ہی باکمال ہیں. اب آپ بھی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں بھی یہی پڑھوں، فرشتے بھی یہی پڑھیں، ہر ایک یہی پڑھے. وہ تو پہلے سے ہی بابرکت ہیں. سبحان اللہ. ہمارے پڑھنے سے کیا کمال میں اضافہ ہوگا؟ ہم تو خود ناقص ہیں. سرکار کے کمال میں اضافہ کر سکتا ہے کوئی؟ آقا کو تو رب نے ویسے ہی باکمال بنایا ہے، کیا ہم ان کے ذکر کو اوپر لے کے جائیں گے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے میرے مصطفیٰ آپ کی خاطر میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. مولا جب بلندی تو نے عطا کی ہے تو پھر یہ سارا جمیلہ کس لیے، پھر یہ سارا معاملہ کس لیے؟ کہ مولا اب دیکھیں درود سنت خالق ہے، درود سنت خالق ہے، نماز سنت مخلوق ہے. درود سنت خالق ہے تو پھر سنت فائق کون سی ہوئی؟ سنت الہیہ فائق ہوئی یا نہ ہوئی؟ رب کا کام اور کیا ہے؟ رب نماز تو نہیں پڑھتا، نماز پڑھنا رب کی سنت نہیں ہے. نماز تو اس کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکا جاتا ہے، وہ تو نہیں جھکتا کسی کی بارگاہ میں. روزہ اس کی رضا کے لیے، روزہ بھی اس کی سنت نہیں ہے. انفاق فی سبیل اللہ بھی اس کی سنت نہیں ہے. ہر سنت آقا نے اس لیے دی کہ اس کا قرب پایا جائے، اس کی قربت اختیار کی جائے، اب اس کی رضا اختیار کی جائے. آقا ساری سنتیں اس لیے کہ رضا الہی مل جائے، تو کیوں نہ سنت الہی کو اپنایا جائے، کیوں نہ سنت الہی کو اپنا لیں. آقا کہتے ہیں سنت الہی کو اپنا لو. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت کریمہ اتری نا تو آپ نے عرض کی سرکار سے آقا کتنی دیر درود پڑھوں آپ کے اوپر؟ حضرت ابی بن کعب آپ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں سرکار کتنی دیر درود پڑھوں؟ آپ نے کہا جتنا تمہارا دل کرتا ہے پڑھو. تو وہ عرض کرتے ہیں کہ سرکار عبادت میں اس میں چوتھا حصہ درود کے لیے وقف کر دوں. سرکار نے کہا بہت احسن عمل ہے کہ 3 حصے باقی عبادت کرو، چوتھا حصہ درود پڑھو. ہے تو اچھا، لیکن اگر اس میں سے تھوڑا اور اضافہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہو جائے گا. آپ نے کہا کہ چوتھا حصہ درود پڑھوں کافی ہوگا؟ سرکار نے کہا ہے تو کافی، لیکن اگر تھوڑا اور اضافہ کر دوں تو تمہارے لیے بہتر ہے.
آگے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں کہ سرکار کیا میں آدھا حصہ درود کے لیے وقف کر دوں، آدھا حصہ باقی عبادت کے لیے، سبحان اللہ. ایسا کر لوں؟ سرکار نے کہا وہ بھی اچھا عمل ہے، لیکن اگر اس میں اور اضافہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں آقا 2/3 حصہ درود کے لیے خاص کر لو، 4 حصے ہیں، 3 حصے درود کے، 1 حصہ باقی کام کا، کیا وہ کام ٹھیک رہے گا؟ آقا فرماتے ہیں ہے تو اچھا، اگر اور بڑھا دو تو زیادہ بہتر ہوگا، اگر اور بڑھا دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آقا کیا بہتر ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جب تو درود پڑھے گا نا تو تجھے کوئی غم نہ رہے گا، کوئی گناہ نہ رہے گا، کوئی ملال نہ رہے گا، کوئی رنج نہ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو جڑتا چلا جائے گا سنت الہیہ کے ساتھ، کمال والے کے ساتھ، اس ذات کے ساتھ وابستگی ملے گی جو حی قیوم ہے، جو زندہ ہے، قائم دائم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ہر دم، ہر گھڑی، ہر ساعت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو رب نے اتارا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ تو رب نے کہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے باری تعالیٰ تو برکتیں نازل فرما، تو کمال نازل فرما، تو عروج نازل فرما محمد مصطفیٰ پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، آپ کی عطرت پر، آپ کی آل پر۔ اور جن کے لیے رب کہے کہ یہ کہو، درود اصل میں دعا ہے، دیکھا جائے تو یہ دعا ہے۔ اب دیکھیں نا، کسی بھی عبادت کو لے لیں، مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ غسل کر کے نماز پڑھیں یا وضو کر کے نماز پڑھیں، اپنی طرف سے ہم نے وضو بھی اچھے طریقے سے کیا، غسل بھی اچھے طریقے سے کیا، سر پر ٹوپی بھی پہن لی، صاف کپڑا، صاف جگہ، جہت قبلہ، سارا کچھ اپنی طرف سے اچھے مہارت کے ساتھ قرات بھی کی، سورہ فاتحہ بھی پڑھی، سارا کچھ پڑھا۔ There is no guarantee of any sort of acceptance